فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ جو چند دنوں سے طالوت اور جالوت کے جہاد کا اور اس بادشاہ کا اور نبی حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، آج اس جہاد کے پورے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں ہے اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے ہمیں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی۔ بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کی، عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے عجیب و غریب قسم کی قوم ہے۔ انبیاء کے صدقے میں اس پر اتنی نوازشات ہوئیں لیکن یہ ہمیشہ بے صبرے رہے، ناشکرے رہے اور یہ خیانتیں کرتے رہے، اور وہ وتیرہ ان کا آج تک قائم ہے۔ جتنے بھی یہودی ہیں آج تک ان کا جو ہے یہ وتیرہ قائم ہے کہ خیانتیں کرنا، فراڈ کرنا، بد عہدی کرنا، یہ ان کے خون میں شامل ہو چکا ہے۔ حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ السلام کے صدقے میں یہ جو بادشاہ ان کا قائم ہوا تھا، ان کو جو ہے وہ خبریں بہت سی پہلے مل جاتی، تو انہی کے ذریعے ان کو ایک خبر ملی کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں کیا ہوگا کہ ایک نہر آئے گی، اور چونکہ یہ جہاد جو تھا یہ سخت گرمی کے موسم میں تھا، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس نہر میں سے پانی نہیں پینا۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ آزمائش کے لیے تھا کہ پتہ چلے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون ثابت قدم نہیں رہتا ہے۔ اتنا سفر کر کے جائیں گے، پیاس لگی ہوگی، تو نہر میں سے پانی نہیں پینا۔ اگر یہ اس چھوٹے سے حکم پر عمل کر لیں گے تو آگے جو لشکر آنے والا ہے اس کے ساتھ جہاد میں یہ ثابت قدم رہیں گے، تو پتہ چل جائے گا کتنے ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔
تو اس لیے انہوں نے یہ بڑا سخت حکم دیا کہ کوئی بندہ بھی پانی نہ پیے. ہاں ایک آدھا کوئی چلو پینا چاہتا ہے ہاتھ میں لے کر تھوڑا سا پیے تو اس کی خیر ہے، لیکن پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا. اس آیت کے تحت حکماء یہ کہتے ہیں، حکیم لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ پانی پینا کمزوری لاتا ہے، بزدلی لاتا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ پانی بھی نہیں پینا چاہیے. حضرت صدیق کا بھی ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آب زمزم کے علاوہ جب سے میں مسلمان ہوا تب سے میں نے کبھی پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا. اسی لیے بہادر بھی تھے. سرکار کے بعد سب سے پہلے خلافت بھی اسی لیے ملی کہ سب سے بہادر بھی تھے اور سب سے زیادہ علم والے بھی تھے. بہرحال تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے پانی پیٹ بھر کر نہیں پینا، لیکن جیسے ہی یہ نہر پر پہنچے تو سارے کے سارے پانی پر ٹوٹ پڑے. ان میں سے صرف تھوڑی سی جماعت جو تھی اس نے پانی نہیں پیا، اور تفسیر میں آیا ہے کہ اس جماعت کی تعداد 313 تھی. اس لیے 313 کا جو عدد ہے یہ بڑا خاص ہے. یہ شروع سے انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے پیارے صحابہ کے ساتھ، اور یہ نسبتوں میں چلتا آ رہا ہے. یہ اور بہت سی جو مبارک جماعتیں ہوتی ہیں ان کا عدد 313 ہی آیا ہے. جو سب سے مقدس جماعت تھی اصحاب بدر کی، ان کا جو عدد ہے وہ بھی 313 ہے. اس لیے اپنے وظائف میں اس 313 کے عدد کو شامل رکھا کریں، یہ بڑا خاص عدد ہے. بہرحال 313 لوگوں نے جو ہے وہ پانی نہیں پیا اور بقیہ جماعت نے پانی پی لیا. یہ لشکر جب پہنچا جالوت کے سامنے تو اب یہ تو دیکھ کر ڈر گئے، ان کے ہونٹ کالے ہو گئے اور بزدلی ان پر غالب ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہم تو اس سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو اتنے بڑے بڑے قداور شخصیات ہیں تو ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو اب آپ جائیں اور آپ کی یہ جماعت لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے. تو پھر طالوت کے ساتھ جو لشکر تھا، اس کے ساتھ جو جماعت تھی، انہوں نے چونکہ صبر کیا تھا، پانی نہیں پیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کم جماعت ہمیشہ زیادہ پر غالب آتی ہے، ہم بھی غالب آ جائیں گے. اور یہ پھر اللہ سے صبر کی دعا کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ آئے تو اس مشکل معاملے میں کودنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے صبر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس معاملے میں صبر عطا فرمائے. جب دعا کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اس جہاد کا اگلا حصہ وہ کیا ہے؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا. اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے. سبحان اللہ. جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو بنی اسرائیل تو چونکہ اس میں سے اکثر لوگ ڈر گئے تھے، بزدل ہو گئے تھے، تو کم جماعت جو رہ گئی تھی وہ صفیں بنا کر سامنے کھڑی ہو گئی. تو جو جالوت تھا اس کے لشکر میں سے جالوت خود نکلا، چونکہ یہ بہت ہی بلند قد تھا اور بہت ہی وسیع الجثہ تھا، بہت ہی موٹا تازہ تھا. یہ جب سامنے نکلا اور تکبرانہ باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا ہاں بھئی آؤ میرے مقابلے میں کون مجھ سے لڑنا چاہتا ہے. تو ان سے کہا کہ آپ فرمائیں کہ ہم کس کو آگے بھیجیں. تو حضرت شمویل جو کہ نبی تھے انہوں نے اللہ سے عرض کیا، دعا کی کہ ہم کس کو آگے بھیجیں، ہمیں کوئی رہنمائی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل کو یہ خبر دی گئی کہ آپ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجیں. ان کے والد حضرت عیسیٰ اس لشکر میں شامل تھے اور ان کے سارے بچے، حضرت عیسیٰ کے جتنے فرزند تھے وہ سارے اس لشکر میں شامل تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت داؤد ان سب میں چھوٹے تھے اور چھوٹے ہونے کے ساتھ بیمار بھی تھے. اتنے بیمار تھے کہ آپ بظاہر بالکل کمزور نظر آتے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ داؤد قتل کریں گے. تو اب حضرت داؤد کو جب آگے لشکر میں بھیجا گیا، ان کو طالوت نے جا کر کہا کہ آپ کو میں یہ جو ہے وہ خبر دیتا ہوں کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں گے تو میں اپنا آدھا ملک بھی آپ کو پیش کروں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح بھی کر دوں گا. تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہتھیار لے کر گئے. وہ ہتھیار کیا تھا؟ رسی ایک ہوتی تھی، رسی اس میں پتھر ڈال کر وہ مارا جاتا تھا. وہ ہتھیار آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر جالوت کے سامنے پہنچے. تو جالوت نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں آپ کا رعب بیٹھ گیا، آپ کی جو ہے وہ ہیبت بیٹھ گئی اور وہ اندر سے ڈر گیا. لیکن ڈرنے کے باوجود اس نے تکبرانہ باتیں کی اور آپ کو
ڈرانا چاہا کہ یہ مجھ سے ڈر کر واپس چلے جائیں، لیکن حضرت داؤد جب لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے اس کو پتھر مارا، وہ اس کی پیشانی پر لگا اور اس کا دماغ پھٹ گیا، اس کا سر پھٹ گیا، اور وہیں پر اگرچہ اس نے زرہ بھی پہنی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ کی طاقت جو تھی، اللہ کی مدد وہ شامل حال ہوئی، اس کا سر پھٹ گیا، وہ گرا، اس کی وجہ سے اس کا باقی لشکر جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا کہ ہمارا تو بادشاہ ہی مر گیا تو اب ہم کس کے آسرے میں لڑیں گے، تو وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا اور یوں ان کو فتح نصیب ہوئی، اور پھر یہ ملک بھی ان کو عطا ہوا، آدھا ملک بھی طالوت نے ان کو دیا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا۔ کچھ عرصے بعد طالوت کا انتقال ہوا تو وہ پوری سلطنت جو تھی وہ حضرت داؤد کو مل گئی۔ یوں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو سلطنت بھی دی اور حکمت بھی دی، حکمت مطلب نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوش نصیب لوگ ہی صبر کرتے ہیں، تو صبر کو اپنا وتیرہ بنانا چاہیے۔ پھر اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب اگر جہاد میں نکلنا ہو تو جہاد میں نکلنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو اپنے ساتھ والے ہیں ان کی تھوڑی سی آزمائش کر لینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس سخت امتحان میں کون ثابت قدم رہتا ہے۔ تو یہ جہاد کے بارے میں ہے، تو یہ ہر اس معاملے میں جہاں پر سخت معاملہ پیش آئے تو اس سے پہلے آزمائش کر لینی چاہیے۔ یہ جو فوج کی تربیت ہوتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب وہ حالت امن میں ہوتے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کرتے ہیں، سخت مشقیں کرتے ہیں تاکہ ان میں سے ان کو صبر کرنے کی اور آگے جو ہے وہ سختی والے معاملے میں صبر کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ حالانکہ جہاد بظاہر تو ایک قتل و غارت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر ظالمین کو جو لوگ ہیں یہ اگر ان کو ظالمین کو قتل نہ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر پوری زمین پر فساد پھیل جائے گا۔ تو اس بڑے فساد کو روکنے کے لیے یہ جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ظالمین جو ہے وہ دنیا سے ختم ہوتے رہے اور دنیا کا نظام جو ہے وہ بیلنس رہے، ورنہ تو سارے ظالمین جو ہے وہ دنیا پر قبضہ کر لیں گے اور پوری دنیا میں ظلم کا راج ہوگا۔ یہ جہاد کی ایک حکمت ہے۔ آگے اس واقعے کی اور اس سپارے کی، دوسرے سپارے کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، تم بے شک رسولوں میں سے ہو۔ گمشدہ تاریخی احوال حضور جان عالم علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان کے ذریعے بیان کروانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ بظاہر یہ کسی تاریخ دان کے پاس نہیں بیٹھے، تاریخ انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود پچھلے حالات بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرنا ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ ان کی نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ کسی تاریخ دان کے پاس نہیں بیٹھے پھر بھی گزشتہ احوال جو ہے وہ بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور جان عالم علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ گزشتہ واقعات ہم سنتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں اپنے حالات کو درس عبرت بنانا چاہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سارے کہ 2 سپارے سبکن ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیے، سن لیے۔ اللہ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ پورا قرآن پاک اسی ذوق و شوق کے ساتھ سنیں گے، ختم کریں گے۔